وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. درود پر محمد علیہ. حضرات سامعین، عشرہ ثانی کی آج بھی ہماری نویں اور آخری نشست ہے. میں نے بڑی کوشش کی، لیکن آپ کو میں نے بتایا بھی نہیں کہ میری طرف بھی صحیح نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کوشش کی، جہاں تک ہو سکا میں نے اپنا پیغام پہنچایا. میں نے یہ جو اشرا تھا اس کا عنوان تھا معرفت امام. ارشاد خداوندی ہے جو میں نے آج سے رکھی عنوان میں، کیا میرے رسول تمہارے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا؟ تمہیں میرے رسول کی معرفت نہیں ہے اسی لیے میرے رسول کا انکار کرتے ہو، یا تم نے میرے رسول کو دیوانہ سمجھ رکھا ہے؟ ارشاد خدا ہوا کہ میرا رسول دیوانہ نہیں ہے، وہ ان کے پاس حق کے ساتھ آیا ہے، لیکن انسانوں کی اکثرت حق سے نفرت کرتی، اور اگر حق باطل کی بیعت کرتا تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. کل ہم یہاں تک پہنچے تھے، قرآن سے میں نے ثابت کیا تھا، مسلمانوں کے تفاسیر سے بھی، کہ حق جناب علی علیہ السلام کی ذات ہے، اور جو ابھی علی کے مقابلے میں آئے گا کوئی بھی آئے وہ باطل ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ ہیں سورۃ الحدید کے. دیکھیں، قرآن آئین ہے، اگر دین سمجھ میں آ جائے تو ایک آیت سے سمجھ میں آ جائے، اور اگر نہیں سمجھ میں آ جائے تو 40 برس بھی گزر جائے سمجھ میں نہیں آئے گا. دیکھیں، یہ ایک آیت سے دین سمجھ میں آ جاتا ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اتنے باوجود بھی کہ اللہ نے بار بار الفاظوں کی ریپیٹیشن کی ہے کہ خدا کرے یہ سمجھ میں آئے، یہ سمجھ میں آئے، یہ لفظ سمجھ میں آئے، یہ سمجھ میں آئے، لیکن اس کے بعد بھی مسلمانوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا. اور قرآن سمجھنے کا نہ سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے وارثان قرآن کو نہیں سمجھا. جو وارث قرآن تھے، جو مصطفیٰ ہیں، اگر ان کے پاس جاتے تو قرآن سمجھ میں آ جاتا. میں نے عرض کیا کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ امام سمجھتے ہیں، قرآن میں تو بظاہر اور بالکل اچھی طرح سے اللہ نے بتایا ہے کہ جن کو تم امام مانتے ہو وہ تو وسیلے کے بھی قابل نہیں ہیں، یعنی آپ ان کو دعا میں وسیلہ نہیں بنا سکتے. دیکھیں، یہی ہے. اگر یہ سورۃ الم کی جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، صحیح ترجمہ سورۃ الم کا یہ ہے جو ہمارے ائمہ نے بتایا. ہم نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ سورۃ الم کا میں نے صحیح ترجمہ نہیں کیا. اگر سورۃ الحمد کا صحیح ترجمہ سمجھ میں آ جائے تو پورا دین ایک سورت میں. دیکھیں، یہ سورۃ الحمد وہ سورۃ الحمد ہے کہ جس کو امام شافعی علیہ رحمت کے کہنے کے مطابق جناب ابو طالب نے رسول کے نکاح میں پڑھا تھا. پوری سورت کو پوری اعلان نبوت سے 15 برس پہلے، اعلان نبوت سے 15 برس پہلے جناب ابو طالب نے رسول کی نکاح میں پوری سورت کو پڑھا تھا. اب پتا چلا کہ اللہ نے کیوں کہا ہے، رسول نے کیوں کہا کہ کم از کم نماز میں کم از کم 2 مرتبہ سورۃ الم پڑھو، ورنہ تمہاری نماز باطل ہے. تو کبھی اسی بات پر سوچا
اللہ کے کہنے کا، رسول کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک پہلے نماز میں ابو طالب کے ایمان کا اقرار نہ کرو گے تمہاری نماز باطل ہے۔ تو دیکھیں ترجمہ جو ہم نے کیا، غلطی کتنی ترجمے میں کی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یوم دین کا مالک ہے۔ اور پھر اللہ دو حصوں میں اللہ نے اس صورت کو تقسیم کیا، ایک حصہ بندے کے لیے، ایک حصہ معبود کے لیے۔ ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں ہم، و ایاک نستعین، تیری ہی مدد چاہتے ہیں ہم۔ یہ نماز میں کون سی مدد ہے؟ تو اللہ نے کہا بندہ کون سی مدد مانگتا؟ آواز ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں آن کے مسلمان پٹڑی سے اترے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یاد رکھیں میں نے یہ صورت اسی لیے پڑھا ہوں کہ رسول کی معرفت نہیں، اگر رسول کی معرفت ہوتی تو یہ ترجمہ کبھی نہ کرتے۔ یہی سبب ہے کہ عیسائی اور یہودی ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم جو یہ ترجمہ کرتے ہو کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو تمہارا رسول بھی نماز پڑھتا تھا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ جب تمہارے رسول کو ہی سیدھا راستہ نظر نہ آیا تو مسلمانوں کو کہاں نظر آیا؟ نوجوانوں آواز ہے بس سمجھ میں۔ دوسرا ترجمہ یہ کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، اتنے حج کیے، اتنے روزے رکھے، ابھی تک اللہ نے تمہیں ہدایت نہیں کی۔ اور دوسرا وہی رسول کی ذات آئے گی، کیا رسول یہ کہتا تھا کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، جو خود سیدھا راستہ، ہمارا رسول جو خود صراط مستقیم ہے، اس کے لیے کہتے تو ہمیں ہدایت کر نہیں۔ ایک ہی فرقہ ہے جو صحیح ترجمہ کرتا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، یعنی ہم نے دیکھ لیا ہے، اب جہاں ہیں وہاں رہیں، جہاں ہیں وہاں رہیں۔ اور دیکھیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، بچے کہ اقرار بھی کرتے ہیں 72 مذاہب، بلد تعلیم کے بعد کہتے ہیں آمین۔ ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے الحمدللہ۔ دیکھیں آج میں بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ شادوار۔ میں شادوار بھائی کے لیے کہتا ہوں آپ سب دعا مانگے کہ اللہ میرے بھائی کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، آپ سب کہیں گے آمین۔ آمین اسی لیے کہا ہے کہ بھائی کو بیٹا نہیں ملا، آمین اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی کو بیٹا نہیں ملا، لیکن اگر 12 مہینے کے بعد میں آؤں اور بھائی کو اللہ بیٹا دے، میں کہوں گا بھائی مبارک، تو کہے گا الحمدللہ، آمین نہیں کہے گا۔ آمین اس وقت کہا تھا جب نہیں ملا تھا۔ اور 72 مذاہب الظالم کے بعد کہتے ہیں آمین، ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی 72 اقرار کر رہے ہیں کہ ہمیں ابھی تک سیدھا راستہ نہیں ملا، اور شیعہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ مل گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ صراط، دیکھیں یہ الفاظ جو عربی کے ہیں ملا کے ہم پڑھتے ہیں، جب تشدید آ جاتی ہے اصل میں لگتا ہے صراط الذین، ہم ملا کے پڑھتے ہیں صراط الذین، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ یہ راستہ ہے ان کا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی۔ اب ایک ہی آیت ہے، یہ جو آخری ایک ہی آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ترجمہ مطابقت کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ یعنی ترجمہ یہ ہوگا، مسلمانوں نے ترجمہ کیا یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان کا جن پر تو نے نعمتیں نازل، ان نے کہا نہیں،
یہ ان نے کہا نہیں، کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ ان نے کہا نہیں، یہ کس لفظ کا تم نے ترجمہ کیا؟ اصل میں یہ میدان سے بھاگنے کی نشانی ہے. اصل میں لفظ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بدل ہے الذین کا، صراط الذین، صراط الذین انعمت علیہم. یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ بدل ہے. فرق اور بدل کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جاءنی، جاءنی، جاءنی زید، میرے پاس زید آیا. جاءنی زید، میرے پاس زید آیا. اب آپ کو زید تو دنیا میں لاکھوں ہیں، یہ کون زید ہے؟ میں نے بھائی کو کہا اخوک، آپ کا بھائی. اب یہ جو اخوک ہے یہ ہے بدل زید کا. زید کون سا؟ میرے بھائی کا بھائی. اسے کہتے ہیں بدل کے 4 قسمیں ہیں عربی میں، تو یہ بدل ہے. یا اللہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، یہ کون ہے؟ اللہ کی تو تمام کائنات پر نعمتیں ہیں. اللہ اپنے کو بھی دیتا ہے، پرائے کو بھی دیتا ہے، جو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے. وہی اللہ ابراہیم کو بھی دیتا ہے، نمرود کو بھی دیتا ہے، موسیٰ کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، محمد کو بھی دیتا ہے، ابو جہل کو بھی دیتا ہے، علی کو بھی دیتا ہے، معاویہ کو بھی دیتا ہے. اندازہ لگا بھائی؟ تو اللہ کی تو تمام تو نعمت اللہ لا تو ہوا، تو نعمت اللہ لا تو ہوا. میں نے تم پر اتنی نعمتیں بنا کی ہیں کہ تم ان کا آسا نہیں کر سکے. اسی لیے اللہ بدل یہاں لے کر آیا کہ کوئی آدمی غلط نہ سمجھے کہ جن پر میں نے نعمتیں نازل کی ہیں، جو میرا بھائی زید آیا ہے وہ ہے کون؟ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ علی رضوی. کون زید آیا؟ علی رضوی کا بھائی. یہ جو اخوک ہے یہ بدل ہے زید کا. اب اللہ نے فرمایا ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. یا اللہ نعمتیں تو نے کائنات پر نازل کی ہیں. اللہ نے کہا نہیں، اللہ نے کہا میں بدل لے کر غیر المغضوب، جن پر میں نے نعمتیں نازل کی ہیں ان پر میں نے کبھی غضب نازل نہیں کیا. اللہ سمجھ آئے نا جو ہے، جن پر میں نے نعمتیں نازل کی ہیں یہ وہ ہیں جن پر میں نے ایک لمحے کے لیے بھی غضب نازل نہیں کیا. ولا ظالم، جن پر میں نے نعمتیں نازل کی ہیں یہ وہ ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوئے. پتہ پڑ گیا؟ میرا بیٹا سمجھ میں نہیں آیا؟ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی کون جو ایک لمحے کے لیے بھی مغضوب نہیں ہوئے. مغضوب نہیں. ایک کیا کرنا چاہتا ہوں سورۃ النحل کی، ولیکن من شرح، ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. جس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا، اللہ کا پر غضب بھی ہے اور اللہ کا پر عذاب ہے. یعنی جب تک کافر رہا ہے تب تک مغضوب ہے. ابھی اگر سمجھ میں نہ آئے میرے بھائی، یعنی جب تک کافر رہا ہے تب تک مغضوب ہے، اور جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر رہا یہ صراط مستقیم ان کا نہیں ہے. ارے جو 1 گھنٹے کے لیے کافر ہے ان کا تو راستہ ہی نہیں، تو جو 40 تک کافر ہے ان کا راستہ کہاں؟ دیکھیں یہ پتا چلا یہ دعا وسیلہ، یہ دعا سورۃ الحمد دعا، سورۃ الحمد دعا. یعنی یہ ایسے ہیں جن کو ہم دعا میں وسیلہ بھی نہیں بنا سکتے، ان کو وسیلے سے نکال سکتے ہیں. ہم نکالتے ہیں کہ اللہ ان کا نعمت جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں یہ وہ ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی
مغضوب نہیں رہے. اب کہتے رہو کہ یا کہتے رہو کہ سیدھا راستہ دکھا. ارے پہلے مغضوب ہوں تو چھوڑو. جن پر اللہ نے غضب نازل کیا پہلے ان کو چھوڑو. جب تک ان کو نہیں چھوڑو گے سیدھا راستہ نہیں ملے گا. جب تک ان کو نہیں چھوڑو گے جو گمراہ پالے تھے. یعنی یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کو ہم قرآن میں اپنی اصطلاح میں معصوم کہتے ہیں. معصوم کہتے ہیں. اب یہ ترجمہ اس لیے نہیں کیا کہ مسلمانوں کے پاس ایک بھی معصوم نہیں. ارے جو رسول کو معصوم نہیں مانتے وہ اوروں کو کیسے مانیں گے؟ جو رسول سے غلطیاں نکالتے ہیں وہ علی سے کیسے نکل گلیں گے؟ اصل میں علی کی دشمنی میں، آل محمد کی دشمنی میں انہوں نے رسول سے عیب نکالے. رسول کو معصوم مانتے لیکن کیا کرتے کہ ہم رسول کو مانتے ہیں معصوم. تو عدل کی تقاضا یہ ہے، عدل کی تقاضا یہ ہے، عدل کی تقاضا یہ ہے، عدل کی تقاضا یہ ہے کہ اگر معصوم دنیا سے چلا جائے تو اس کی جگہ پر ویسا ہی آئے جیسے پہلا تھا. اب ان کے پاس رسول جیسا کوئی ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو پھر علی کو معصوم کیسے مانیں گے؟ جب رسول ان کی سمجھ میں نہیں آیا. ارے علی تب سمجھ میں آئے گا جب رسول سمجھ میں آئے گا. جب تک رسول دیکھیں آئیے سورت پہلے آگے کی طرف دیکھیے اللہ نے کتنا واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے امامت کے لیے. لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم، ہم نے نوح کو بھیجا ابراہیم کو بھیجا. دونوں اولو العزم پیغمبر. بھائی ٹائم ادھر ادھر ہو جائے معاف کرنا دوستوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح کو بھیجا، ہم نے ابراہیم کو بھیجا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اور ہم نے نوح کی اولاد اور ابراہیم کی اولاد میں کتاب بھی رکھا، نبوت بھی رکھی. نوح کی اولاد میں جب تک آگے والے نوجوان بات نہیں کرے میں نہیں چلوں گا. میں نہیں نعرے کم لگائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح کو بھیجا، ہم نے ابراہیم کو بھیجا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اور ہم نے ابراہیم کی اولاد نوح کی اولاد میں کتاب ہی رکھا، نبوت بھی رکھی. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اور اولاد بھی وہ جو ہدایت یافتہ ہو. مُهْتَدٍ یعنی ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہ رہے ہو، ایک لمحے کے لیے بھی مشرک نہ رہے. یعنی معصوم اولاد، ابراہیم کی معصوم اولاد، نوح کی معصوم اولاد. ہم نے ابراہیم کی معصوم اولاد میں کتاب کو بھی رکھا، نبوت کو بھی رکھا. ہم نے نوح کی معصوم اولاد میں کتاب کو بھی رکھا، نبوت کو بھی رکھا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کیونکہ اکثر جو ہے وہ فاسقین کی ہے. اب اللہ قانون پیش کرا ہے. اب اللہ قانون پیش کرا. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر میں نے تمام رسولوں کو اسی نقشے قدم پر بھیجا. تمام رسولوں کو. کراچی والے نوجوانوں میں کہاں جاؤں، سمجھ میں نہیں آئی بھائی. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، اور پھر ہم نے تمام رسولوں کو اسی راستے پر بھیجا، اسی نقشے قدم پر بھیجا کہ نبوت رہے گی آپ کی اولاد میں، کتاب رہے گی آپ کی اولاد میں، اولاد بھی وہ جو معصوم. یہ قرآن ہے بھائی، میں نے ترجمہ کیا ہے، میں نے اپنا تو تفصیل بیان ہی نہیں کیا. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، اور پھر ہم نے تمام رسولوں کو اسی نقشے قدم پر بھیجا، اسی راستے پر بھیجا. نبوت رہے گی آپ کی اولاد میں،
کتاب رہے گی آپ کی اولاد میں. کیا ہر نبی کی اولاد میں نبوت بھی رہے، کتاب بھی رہے؟ کیا میرا رسول رسول نہیں؟ زبان سے بات کرو میرے بھائی. کیا ہر رسول کی اولاد میں نبوت بھی رہے، کتاب بھی ہر نبی کی اولاد میں رہے؟ میرے رسول نے کون سا قصور کیا؟ کتنا بڑا جملہ میں نے کہا، میری زبان سے بات کرو تو دوستو. یعنی ہر رسول کی اولاد میں کتاب بھی رہے، نبوت بھی رہے. میرے رسول نے کون سا قصور کیا؟ بھائی آج کتاب تو ہے نا، کتاب تو ہے نا، نبوت ہو گئی ختم. نبوت ختم ہوئی ہے، ہدایت ختم نہیں. ختم نبوت ہوئی ہے، ہدایت نہیں. ہاتھی آج بھی ہے. تو اگر کتاب ہے تو پھر مانو کہ رسول کی اولاد بھی ہے. گھبرا گئے، نعرہ حیدری. سمجھا چاہ رہا ہوں. اگر کتاب ہے ہر نبی کی اولاد میں، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک کوئی نبی دکھاؤ جس کی امت میں نبوت گئی ہو، صحابی میں نبوت گئی ہو، کتاب صحابی کو ملا ہو. ہر نبی ہر رسول کی اولاد میں کتاب بھی رہے، نبوت بھی رہے. قصور ہمارا رسول نے کیا. کیوں؟ یہ یہاں ان کی جمہوریت کیسے ٹھہری؟ زبان سے بات کر میں دوستو. یہاں تمہیں جمہوریت کیسے یاد آئی؟ کسی نبی کے زمانے میں جمہوریت یاد نہیں آئی. یہ رسول کے زمانے میں نبوت کی جمہوریت یاد کیوں آئی؟ اب پھر دیکھیں، میں نے آپ کو جان بوجھ کر آپ کو سب میں رکھا ہے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا. پھر ہم نے تمام رسولوں کو اسی نقشے قدم پر بھیجا. وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل. اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی اسی راستے پر اسی نقشے قدم. اور ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے. اب یہ ایسا جملہ ہے کہ 3-4 شہر ہیں پاکستان میں جن کو میں سمجھا سکتا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا دیہات میں. ثم قفینا علی آثار برسلنا. ہم نے تمام رسولوں کو اسی راستے پر بھیجا. وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل. اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی اسی نقشے قدم پر بھیجا اور ہم نے ان کو انجیل عطا کیا. کیوں؟ یا اللہ جب تمام رسولوں کا ذکر کیا تھا تو عیسیٰ کو الگ ذکر کیجیے. زبان سے بات کرو میرے بھائی. آپ کے چہرے پر میرے دل بچے نہیں بڑے. میں آپ کو شیعہ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں آپ کو آئین بتانے کے لیے آیا. آئین میں نے کہا کہ جب اللہ ثم قفینا علی آثار برسلنا کہہ دیا، جب تمام رسول آ گئے تو پھر عیسیٰ کے ذکر کو الگ کیا. وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل. اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی اسی نقشے قدم پر بھیجا اور ہم سے انجیل عطا کی. کیوں بھائی؟ عیسیٰ رسول نہیں کیا؟ الہدم پیغمبر ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، تو اس کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ یعنی دیکھو اللہ کو پتا تھا کہ اگر میں عیسیٰ کا ذکر الگ نہ کرتا تو کئی سوال مسلمان اٹھاتے. بھائی عیسیٰ کا تو باپ بھی نہیں، کسی نبی کی اولاد ہی نہیں. جب اولاد ہی نہیں تو اس کو نبوت کیسے ملی؟ وہ صاحب شریعت کیسے بنا؟ لیکن اللہ نے بھی کہا میں ایسا 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 علاج تمہارا کرتا ہوں کہ تمہارے بڑے مر جائیں گے، جواب نہیں دے سکتے. ہم نے ثم قفینا علی آثار برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل. آواز یقین میں نے مریم کو دی ہے، میں نے عیسیٰ کو نبوت دی ہے. یہ عیسیٰ کون ہے؟ مریم کا بیٹا.
اب لیکن پتا ہے کہ یہ مریم ہے کون؟ توجہ کرو، یہ مریم ہے کون؟ یہی سوال تھا جو ہارون نے پوچھا تھا ہمارے ساتویں امام سے، درود پڑھے محمد علی وسلم۔ یہی وہ سوال ہے جو ہارون نے پوچھا تھا ہمارے ساتویں امام سے کہ بتا، امام تو امام ہے نا، بتا آپ کہتے ہیں کہ ہم رسول کی اولاد ہیں، کوئی قرآن دل سے، لیکن آیت مباہلہ نہ پڑھنا۔ ہاں جواب دے قرآن سے کہ ہم رسول کی اولاد ہیں، لیکن آیت مباہلہ نہ پڑھنا۔ امام نے پڑھا میں آیت مباہلہ نہیں کرتا۔ امام نے سورۃ الانعام کی آیتیں پڑھی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ اللہ نے، امام نے فرمایا اللہ نے یہاں عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا قرار دیا ہے۔ ہاں اللہ نے یہاں عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا قرار دیا ہے۔ جناب عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں، ابراہیم کا کیسے بیٹا بنا؟ بتا ہارون، بتا اللہ نے جو عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا قرار دیا ہے یہ کیسے؟ ہارون خاموش ہو گیا۔ آواز رسول کے بیٹے تم بتاؤ۔ کہا جناب عیسیٰ تھا مریم کا بیٹا، کیونکہ مریم تھی ابراہیم کی اولاد سے، اس کے لیے بیٹی کی اولاد کی وجہ سے، اس لیے بیٹی کی اولاد کی وجہ سے، بیٹی کی اولاد کی وجہ سے ابراہیم کی ہے مریم بیٹی، لیکن کئی پشتوں کا فاصلہ، ہارون جس بیوی میں کئی پشتوں کا فاصلہ ہے، اس کا بیٹا تو ابراہیم کا بیٹا بن سکتا ہے، اور ہمارا براہ راست تعلق ہے فاطمہ سے۔ نعرہ حیدری، ہمارا براہ راست تعلق ہے، ہمارا براہ راست تعلق ہے۔ سب میں آ گئی نوجوانوں بات، آ گئی بات سمجھ میں؟ اب پتا چلا کہ اگر مریم کا بیٹا اور وہ مریم جو ابراہیم کی اولاد سے کی بیٹی ہے، پشت در پشت کئی پشتوں کا فاصلہ ہے، اور بطول کا رسول سے بڑا راستہ، اس کے بیٹے رسول کے بیٹے کیسے نہیں بن سکتے؟ اس کے بیٹے رسول کے بیٹے کیسے نہیں بن سکتے؟ یہی تو سبب تھا، یہ دیکھو اللہ نے کیا، وہ رسول جو کائنات کو عطا کر سکتا ہے اس کے اپنے بیٹے کیوں نہیں؟ جو کائنات کو بیٹا دیتا ہے اس کے اپنے بیٹے کیوں نہیں بچے؟ یہ ہے کیا ہے، میں دیکھوں کہ انسان میں عقل کتنا ہے۔ اگر کہتے بھائی دیکھو میں نے آیت یہ پوچھ بھائی آخر آواز کہتے ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ اللہ نے فرمایا حاضی تین بن سکتے ہیں، یا تو نبی کا باپ ہو، یا خود نبی ہو، یا نبی کا بھائی ہو۔ ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، نبی کا باپ، نبی کا بھائی، نبی کے بیٹے۔ ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، یا تو ہو نبی کا باپ، یا ہو نبی کا بیٹا، یا ہو نبی کا بھائی۔ اب نوجوانوں اندازہ لگائیں آپ، رسول کے بعد بے گرامی، رسول سے پہلے انتقال کر گئے تھے، رسول کا کوئی بھائی نہیں، رسول کا کوئی بیٹا نہیں،
اب پتا چلا رسول کا بیٹا بھی نہیں، رسول کا بھائی بھی نہیں، رسول کا باپ جناب رسول کی ولادت سے پہلے انتقال گیا۔ کیا کریں بھائی، رسول کا بیٹا نہیں تھا، رسول کا بھائی نہیں تھا، مجبوری میں ہم نے فلاں کو بٹھایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ نے کہا میں بھی اللہ ہوں، تمہارا خالق ہوں، تمہاری نیتوں سے واقف ہوں، آؤ میں مباہلہ کر کے تمہیں رسول کے بیٹے بھی بتاتا ہوں، بھائی بھی بتاتا ہوں۔ نعرہ حیدری، میں تمہیں یہ میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے، وہ رسول جن کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، اگر ارادہ کرتا تو نصرانیوں کی بھیج نہ رہتی، لیکن اللہ کو دکھانے تھے رسول کا بھائی، رسول کے بیٹے، رسول کا بھائی بھی ہے، رسول کے بیٹے بھی ہیں۔ اور الفاظ کیا ہیں؟ فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فرجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تم ان کو کہہ دو تم اپنے بیٹے، 3 الفاظ، تینوں جمع، تینوں عام، نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے 3 الفاظ، تینوں جمع، تینوں عام۔ ابنانا، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ نساءنا، تم اپنی نساء کو بلاؤ، ہم اپنی نساء کو بلاتے ہیں۔ انفسنا، تم اپنے نفوس کو بلاؤ، ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں۔ دیکھیں بیٹا بھی عام ہے، بیٹا بھی عام ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کوئی مفسر ابھی تک پیدا نہیں ہوا جس نے کچھ گڑبڑ کی ہو یا کسی نے کسی اور کو لکھا ہو۔ سارے مفسرین وہ تفسیر جو شافات نے چھپا کر انڈیا اور پاکستان میں بھیجی، ان میں بھی یہ لکھا کہ ابنا کی جگہ پر، ابنانا کی جگہ پر رسول حسن حسین کو لے کر آئے، نساء کی جگہ پر رسول فاطمہ کو لے کر آئے، نفوس کی جگہ پر رسول علی کو لے کر آئے۔ یہ جمع وہ بھی عام، یا نساء نبی، اے نبی کی بیویاں، نساء میں بیٹی بھی شامل، بیوی بھی شامل، ماں بھی شامل۔ بھائی یا اللہ، یا رسول، یا اللہ، یہ آپ نے کیا کیا؟ یا رسول آپ نے یہ کیا کیا؟ اگر علی کی 2 بیٹے یہ تھے تو سیدھا تو جمع کا تھا نا، کسی اور کا، کسی اور دوست کا بیٹا بھی لے کر آتا، کم از کم جمع کا سیدھا تو پورا ہو جاتا۔ یا رسول نساء میں بیوی بھی شامل ہے، اور بڑی بات آپ نے گھر میں صدیقہ کا بھی بیٹی ہے۔ نوجوان نہیں، پھر سمجھے، دیکھیں قرآن میں 3 جنگیں ہیں۔ کتنی جنگیں ہیں قرآن میں؟ 3 جنگیں، 3 جنگیں، تلوار کی جنگ، علم کی جنگ، صداقت کی جنگ۔ کس کی جنگ؟ تلوار کی جنگ۔ اگر تلوار کی جنگ ہوتی اور رسول علی کو لے کر جاتے مسلمان کر، آخر کار علی بہادر تھا اسی لیے علی کو لے کر گیا۔ اگر علم کی جنگ ہوتی اور علی کو لے کر جاتا، کیا ہے علی واقعی سب سے زیادہ عالم تھا، اسی علی کو لے کر گئے۔ بھائی یہاں نہ تلوار کی جنگ ہے، یہاں نہ تلوار کی جنگ ہے، نہ علم کی جنگ ہے، یہاں تو صداقت کی جنگ ہے، اور دونوں رسول کے پاس موجود، صدیق بھی صدیق بھی۔ میں نے بڑا نعرہ حیدری، اندازہ آپ نے لگایا، اب اندازہ لگایا،
अरे निसाह की जगह पर लेके जाते हैं बीवी को, क्योंकि निसाह में बीवी भी शामिल है। नफूस की जगह पर लेके जाते हैं। अली को लिया था तो एक और सिद्दीक भी लेके जाते। या मानो कि तुम्हारे बनाए सिद्दीक और हैं, अल्लाह के बनाए हुए और। नारा हैदरी। देखिए अजीब अंदाज है। आगे अंदाजा लगाया अपने नौजवानों, यही सबब है। खुदा का शुक्र है कि मुसलमानों ने अपनी किताबों में लिखा कि सहाबे किराम ने भी रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये है हाफिज मोहम्मद सुलेमान कुंदूजी अल-हनफी, अपनी किताब जनाब वदत में लिखा है कि रसूल से सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, और भी तो थे, आप इन 5 से 4 को क्यों लेकर गए? सुने जवाब, जहां जहां मेरी आवाज आ रही, या रसूल अल्लाह, और भी तो थे, आपके घर में थे, उनको क्यों नहीं लेकर गए? अजीब जवाब है मेरे रसूल का। आवाज लो अल्लाह ताला अन्ना फिल अर्द इबादन अकरम मिन अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन ला अमरनी अन उबाहल बिहिम। रसूल ने फरमाया, मैं क्या करूं? अगर अल्लाह के इल्म में पूरी कायनात में कोई अली थे, फातिमा थे, हसन थे, हुसैन से अफजल होता तो मुझे हुक्म देते कि उनको लेकर जाऊं। अगर उनसे कोई अफजल होता पता चला क्या से पूरी कायनात में कोई अफजल था ही नहीं। नारा हैदरी। आगे बात समझ में आता है। माफ करना मेरे दोस्तों, क्या कहूं डॉक्टर साहब, पूरी तवज्जो चाह रहा हूं जहां जहां मेरी आवाज आ रही। देखें हजूर अकरम का फरमान कि जिसने सूरत यूसुफ को समझा उसको मैं समझ में आ जाऊंगा, मेरी आल समझ में आ गई। जिसको सूरत यूसुफ समझ में आ गई, समझ में आ गई, ये तो एक अशरे का मौजू है, लेकिन जुमलात करना चाहता हूं कि आखिरकार सूरत यूसुफ में है क्या। पहली आयत जो है, इज़ यूसुफ नबी या अबत इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबन व शम्स वल कमर अरायतुम ली साजी। बाबा मैंने ख्वाब में देखा है 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजा कर रहे, मुझे ली, मैंने ख्वाब में देखा है। मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद ली साजदीन मुझे सजा कर रहे, ली, मैंने ख्वाब में देखा है। जनाब याकूब ने क्या कहा, या बुनैया ला तकसुरो या कलाखवत का यकीन का कैदा। बेटा ये ख्वाब नहीं है, ये नबूवत है। कितना बड़ा जुमला, बेटा ये ख्वाब नहीं, ये नबूवत है। भाइयों को न बताना, क्योंकि अगर तुमने भाइयों को बताया तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। कितना बड़ा जुमला है। आज दुनिया कहती है अली से क्या सबब था, क्यों अली से दुश्मन रखते, अरे अल्लाह ने यहाँ फरमाया जनाब याकूब के सगे बेटे हैं, यूसुफ के भाई हैं, लेकिन अगर उसको नबूवत पर फाइल देते हैं, देखते हैं तो उससे दुश्मनी करते हैं। आने को बता और कन को फूल था, क्योंकि ये कायनात में सबसे अफजल थे। लोगों को ये बात पसंद नहीं थी।
دیکھیے آپ نے دیکھیں کہ 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور جناب یعقوب نے کیا کہا کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ نبوت ہے. اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، بھائی دشمن ہو جائیں گے. اب چلتے ہیں پھر قرآن کی طرف. یہ آیت ہے، میں سمجھتا ہوں جب میں پڑھوں گا آپ کو یاد ہوگی. سورۃ نجم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا. مجھے قسم ہے ایک ستارے کی جب اترا اذا ہوا. اللہ نے فرمایا میں نے پہلے ستارے کی قسم نہیں کھائی، قسم اس وقت کھائی جب اترا. جب تک آسمان میں کھڑا تھا قسم کھانے کے لائق نہیں تھا. دیکھا عجیب آیت ہے نا. والنجم اذا ہوا. مجھے قسم ہے خاص ستارے کی جب اترا. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تمہارا صاحب رسول، تمہارا. پتا چلا یہ خطاب مشرکین کو نہیں، کیونکہ مشرکین نے کبھی صحابت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. پتا چلا یہ کافروں کے لیے نہیں، کیونکہ کافروں نے کبھی صحابت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. یہ کوئی تھے جو رسول کو رسول بھی مانتے تھے. ما ضل صاحب وما غوا. تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بہکا، نہ کبھی بھٹکا، نہ کبھی گمراہ ہو. تمہارا صاحب رسول یعنی ان سے اللہ مخاطب ہے جو رسول کو رسول بھی مانتے تھے اور گمراہی کا الزام بھی لگاتے تھے. پہلے معنی سنے تو پھر تفسیر کے بعد جاؤ. ما ضل والنجم اذا ہوا. مجھے قسم ہے ایک خاص ستارے کی جب اترا. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بھٹکا، نہ کبھی بھولا، نہ کبھی گمراہ ہوا، نہ نفسانی خواہش کا بات کرتا ہے. جو کہتا ہے یا کرتا ہے وہ وہی ہے، وہی کے مطابق نہیں. یہ ترجمہ کر وہی کے مطابق جو کرتا ہے اور کہتا ہے وہ وہی ہے، وہ وہی ہے. یعنی بات کرے تو وہی ہے. ہاں یہ اپنے مقصد کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جان بچ جائے گا، نہیں بچے گی. ارے جن کو خدا نہیں بچائے گا تو کیسے بچائے گا؟ تمہارا صاحب رسول نہ کبھی بہکا، نہ کبھی بھٹکا، نہ نفسانی خواہشوں کی بات کرتا ہے. جو کہتا ہے یا کرتا ہے وہ وہی ہے. اس کو وہی سمجھو، اس کو وہی سمجھو. کسی سے کوئی چیز مانگے تو اس کو وہی سمجھو. کسی کو کہیں بھیجے تو وہی سمجھو. ہاں کسی کو آواز دے تو وہی سمجھو. کسی کو بستر پر سلائے تو وہی سمجھو. اور کسی کو رونے سے منع کرے تو وہی سمجھو. ہاں نعرہ حیدری. آئیے میرے دوستو جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، یہ ہے مناقب ابن مغازی میں لکھا. بہت حضرات جو ہیں وہ عالم نہیں لیکن بیچارے پھر بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ستارہ اترا تھا یہ جناب امیر علیہ السلام کی شادی کرا نہیں. ایک بات یاد ہے، یہ صورت ہے مکی. علی کی شادی ہوئی تھی مدینے میں. بھائی گھبرانا جانا دوستوں، تاکہ آپ سے کوئی سوال نہ کر پوچھے. یہ آیت صورت ہے، صورت نجم ہے مکی. ابن مغازی نے لکھا کہ صحابہ کرام نے رسول سے کہا مکے میں، یا رسول اللہ آپ کسی کو بنا چار نقشین تو بنا کے جائیں.
آپ اپنے خلیفے کو تو آپ اپنا خلیفہ تو بنا کے جائیں تاکہ آپ کے بعد کوئی جھگڑا نہ رہے. آپ نے رات جس کے گھر میں ستارہ آئے وہ میرا خلیفہ ہے. رات جس کے گھر میں ستارہ اترے وہ میرا خلیفہ ہے، میرا وسیع ہے، میرا وزیر ہے، میرا بھائی ہے. یہ میں نے حوالہ دے دیا آپ کو مناقب ابن مغازلی کا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا. رسول اللہ آج رات جس کے گھر پر ستارہ اترے، جس کی چوکھے پر ستارہ سجدہ کرے، وہ میرا بھائی بھی ہے، میرا وسیع بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے. علی کی محبت کی مستی میں نوجوان جملہ کہتا ہوں. رات ہوئی، سارے دیکھنے لگے کہ ستارہ کس کے گھر آتا ہے. یا ستارے نے اپنی جگہ چھوڑی آیا پہلے علی کے گھر کا 7 مرتبہ طواف کیا. پہلے علی کے گھر کا 7 مرتبہ طواف کیا. اس کے بعد سجدہ کیا علی کی چوکھٹ پر. سجدہ کیا علی کی چوکھٹ پر. جیسے ہی ستارے نے سجدہ کیا علی کی چوکھٹ پر، یا خدا نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے ایک خاص ستارے کی جب اترا. ارے پہلے ستارہ قسم کھانے کے لائق نہیں تھا. اللہ نے قسم تب کھائی جب علی کے دروازے پر سجدہ کیا. اندازہ لگایا. ارے ہم تو انسان ہیں. ایک چھوٹی سی کی ستارہ، ایک چھوٹی سی کی ستارہ اگر وہ علی کے دروازے پر جھکے تو اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے. اگر پوری دنیا علی کو جھکے تو ان کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہوگا؟ نعرہ حیدری. اور پھر کیا کہا مسلمان نے کیا کہا؟ میٹنگ ہوئی مسلمان. میں تفصیل صرف میں نے تمام تقریباً مسلمان بھائی کے لیے جو کتابوں میں ہے وہ تفصیل کے ساتھ نہیں، وہ جگہ تو پڑھنا. میٹنگ کی، دیکھا رسول علی کی محبت میں گمراہ ہو گیا. گھبرا گئے. میٹنگ کے کیا کہا؟ دیکھا رسول اپنی بھائی کی محبت میں گمراہ ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا نہیں، مجھے قسم ہے ستارے کی جب علی کے دروازے پر اترا تمہارا رسول نہ کبھی بھولا، نہ کبھی بھٹکا، نہ کبھی گمراہ ہو، نہ نفسانی خواہش مدبار. جو کہتا ہے وہ وہی ہے. اللہ نے بات دنیا کو بتا دی کہ جو ستارہ اترا علی کے دروازے پر یہ رسول کی مرضی نہیں، یہ میری مرضی ہے، یہ میری مرضی ہے. اب دیکھا دونوں آیتوں کو ملانا چاہتا ہوں. یوسف نے خواب میں ستارے دیکھے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو جناب یعقوب نے کہا تو نبی ہے. ارے افسوس کی بات ہے جس کو خواب میں ستارہ سجدہ کرے، جس کو ستارہ خواب میں سجدہ کرے وہ تو نبی ہے، اور جس کو حقیقی ستارہ سجدہ کرے اس کی امامت میں تمہیں شک کیوں ہے؟ نعرہ حیدری. دونوں ہاتھوں کے نعرہ حیدری. اندازہ لگا نوجوان اپنے. یہ ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو بڑی زحمت دی. میں کیا اگر میں بات کروں تو یہ سارا یہ ہے. میں کہا ایک قرآن کی یہی سبب ہے. ہم ایک چھوٹی سی آیت پڑھتے ہیں سورۃ صافات کی، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ان کو ٹھہراؤ، ان سے ایک بات پوچھنی ہے. اب آئیے موسوم کی تفصیل کی طرف. انشاءاللہ آپ کے جنرل نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور میں بھی اپنا فرض پورا کرنا چاہتا ہوں.
یہ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی میں بات کر رہا ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر سے. یہ امام کی تفسیر سے قیامت کے دن ایک مؤذن آذان دے گا. توجہ، جہاں جہاں سن رہے ہیں میرے تقریر موسم کی تصویر سب ہمارے امام نے کیا فرما 11ویں نے کہ قیامت کے دن ایک مؤذن آذان دے گا. جب 4 مرتبہ کہے گا اللہ اکبر، تو جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ سارے کہیں گے اللہ اکبر. لیکن جو مجوسی ہیں، دہریا ہیں، وہ نہیں کہہ سکے. پھر جب کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، تو پھر بھی جتنے اہل کتاب ہیں، جتنے اہل کتاب ہیں وہ سارے کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ. لیکن جب تیسری گواہی دیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ آواز آئے گی تو جتنے مسلمان ہیں، یہودی، نصرانی، یہ جو اہل کتاب ہیں تین، یہ جواب نہ دیں گے. جو مسلمان ہوں گے وہ جواب دیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ. اب مؤذن آواز دے گا جاؤ جاؤ جاؤ، تمہارا امتحان ہو گیا، جاؤ 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 تاکہ تمہیں جنت کی ٹکٹ ملے. اب جب یہ جنت کے قریب آئیں گے، تو خدا کی آواز ہے وَقْفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو ٹھہراؤ. میں نے ان کو تیسری شہادت کے لیے بھی کہا تھا. میں نے ان کو تیسری شہادت کے لیے بھی کہا تھا. اب امام ابو حنیفہ نے خود بتایا کہ کیا پوچھے گا؟ یسأل عن ولایت علی، اللہ پوچھے گا کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہا، بتاؤ تم علی بن اللہ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ نعرہ حیدری. یہاں نوجوانوں کو پتا چلا علی کی ولایت کا، اللہ نے فرمایا. دیکھیں نوجوانوں، یہ میں نے کہا علی کے، میں نے کہا کہ پہلے تم رسول کو تو سمجھو، رسولی سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہیں علی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہی سبب ہے فرائض السمتین میں. کسی صحابی نے میرے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ، ہم جب آتے ہیں کہتے علی سے محبت کرو، علی سے محبت میں فائدہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ علی سے محبت میں فائدہ کیا ہے؟ تو میں خاموش. الا من حب علی حون اللہ علیہ سکرات الموت. اے صحابی، جس نے میرے بھائی علی سے محبت کی، اللہ اس کو سکرات کی موت سے بچے گا. اب دیکھوں گا آپ کی مستی، اب دیکھوں گا جعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اور اللہ اپنے قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. بتایا جاتا ہوں، میں تمہیں بتاؤں علی سے محبت میں فائدہ کیا ہے؟ حیات کا کیا فائدہ؟ آپ نے اللہ من حب علی مر علی الصراط کل برق الخاطف، جو میرے بھائی علی سے محبت کرے گا وہ پل صراط سے اس طرح پار ہوگا جس طرح بجلی کی چمک ہوتی ہے. نعرہ گھبرانے نہ، نعرہ حیدری. ابھی آسان کر دیتا ہوں. یہ الفاظ ہے سوا کے مورخہ کی. جب رسول نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ دیکھو بھائی، پل صراط جو ہوگی وہ آگ سے زیادہ گرم، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. سارے بات کرو، یہ طرف کے متفق ہے نا. یہ رسول نے فرمایا جو پل صراط ہوگی وہ بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ تیز اور تلوار سے زیادہ تیز.
تو صاحب کرام یا رسول اللہ پھر بیٹھے بھی آپ اکیلے ہوں گے، پھر جنت میں بیٹھے بھی آپ اکیلے ہوں گے، اس پرسرات سے گزرے گا کون؟ یہ سوال کمر کا دروازے پرسرات سے گزرے گا کون؟ جو باہر سے زیادہ بھاری، تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، تو یہاں سب جنت میں بیٹھے بھی آپ اکیلے ہوں گے۔ لیکن میرا خاموش، جس اللہ نے پرسرات بنائی ہے اس نے اس کے پار کرنے کا انتظام بھی کیا ہے۔ وہ میرے نوجوان زبان سے بات کرے، نعرہ حیدری، جس اللہ نے پرسرات بنائی اس نے اس کے پار کرنے کا انتظام بھی کیا ہے۔ کہا تھا کیا ہوگا؟ آپ نے بولا من قال علی، من قال علی یجوز کل برکات، اس وقت جس نے یا علی کا نعرہ لگایا وہ پرسرات سے طرح گزرے جائے گا جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ یہ نعرہ ہم لگاتے ہیں تاکہ ہمیں عادت بن جائے۔ نعرہ حیدری، اندازہ ہے نا جوان، یہ ہم علی کا نعرہ ہو جاتا۔ ہمارا بچہ ماں کو پیدا ہوتا ہے، باپ کا نام بھی بات سکھاتے ہیں، 5 10 بیٹے کہو اللہ ایک، پنچنے 5، امام 12، موسمین 14۔ یہ اسی لیے کہتے ہیں تاکہ اس کو عادت بڑھ جائے، آپ پرسرات دیکھ کر ڈر نہ جائے، دیکھے جیسے پرسرات دیکھے علی کا نعرہ لگائے تو اس طرح گزر جائے گا جس میں بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ اس نے سوچا ابھی بتاؤں علی سے محبت میں فائدہ کیا ہے؟ صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ بتائیں کہ علی سے محبت میں فائدہ کیا ہے؟ اور نوجوانوں، بزرگوں، ساداتوں، رات جا کر دیکھی، رسول نے فرمایا اللہ من حب علی لا ینشر لہو دیوان، جو بھی میرے بھائی علی سے محبت کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے اعمال نامے کو نہیں کھولے گا۔ اب خاموش وہی دیکھ سکتا ہے جس کو مرنا نہیں۔ اے صحابی جو بھی اللہ من حب علی لا ینشر لہو دیوان، جو بھی میرے بھائی علی سے محبت کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے اعمال نامے کو نہیں کھولے گا۔ دیکھیں رات کو جب آپ سوئیں تو آپ سینے بار میں جا کر دیکھیں، جب قیامت کے دن ہمارے گناہوں کی مووی چلی نا تو پھر دیکھنا اگر اسی مووی سے بچنا ہے، اسی شرمگی سے بچنا ہے تو پھر علی علی کرنا پڑے گا۔ نعرہ حیدری، اللہ من حب علی لا ینشر لہو دیوان ولا ینصب لہو میزان وقیل لہو ادخل الجنت بغیر حساب۔ اور جب جو میرے بھائی علی سے محبت کرے گا اللہ نہ اس کے اعمال نامے کو کھولے گا اور نہ قیامت کے دن میزان نصب کرے گا۔ بھائی ہے ہی کیا؟ اگر میزان سے بچنا ہے تو بھی علی علی کرنے پڑے گی۔ اگر قرآن میں یہ سورت زمر میں مومن میں آیت نہ ہوتی تو شاید مجھے بھی یاد نہ پڑا۔ وقیل لہو ادخل الجنت بغیر حساب، اور ان کو کہا جائے گا کہ بغیر حساب جنت میں چلے جاؤ۔ قرآن میں بھی ہے کہ کچھ انسان ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن بغیر حساب جنت میں چلے جائیں گے، تو بغیر حساب تو تب جائیں جب علی علی کرے۔ نعرہ حیدری، اس کا مقصد آپ یہ نہ لیں
یہ نہیں دیکھیں، ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ نہیں یقین ہے ہمیں کہ جس کی نماز میں، روزے میں، حج میں، زکات میں آل محمد کی مودت نہیں، اس کی نمازیں بیکار ہیں۔ یہ شریعت ہمارے لیے ہے، نماز ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہمارے امام نے حالت نماز میں سر دیا تھا۔ روزہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہمارے امام علی نے حالت روزے میں سر دیا تھا۔ زکات ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہمارے امام نے حالت رکوع میں زکات دی تھی۔ ارے حج ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارا امام کعبے میں آیا تھا۔ میں نے جواب میں نعرہ حیدری ہے، حج ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارا امام کعبے میں آیا تھا۔ اور نوجوانوں جہاد ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ میدان جنگ میں ہمارا امام لڑا تھا۔ نعرہ حیدری، یہی ہے۔ سلام ہو اسی علی پر، سلام ہو اسی علی پر، اسی علی کی اولاد پر۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، 2 محرم حرام کو کربلا پہنچے، 4 تاریخ سے خیمے ہٹائے گئے۔ قبلہ نقل صاحب کے جملے ہیں کہ 4 تاریخ سے جب خیمے ہٹائے گئے، اب جو پانی خیمے میں موجود تھا وہ زینب نہیں پیتی تھی، اور محمد کو پلاتی تھی۔ ام فروا نہیں پیتی تھی، قاسم کو پلاتی تھی۔ رباب نہیں پیتی تھی، کبھی سکینہ کو پلاتی تھی، کبھی اصغر کو پلاتی تھی۔ ہاں میرے دوستو، جناب زینب نہیں پیتی تھی اور محمد کو پلاتی تھی۔ جناب لیلا نہیں پیتی تھی، جناب اکبر کو بلاتی تھی۔ قبلہ نقل صاحب نے کہا اور جتنے کربلا کے شہید تھے سارے 4 تاریخ سے پیاسے تھے، لیکن علی کا بیٹا عباس 9 دن کا پیاسا تھا۔ کربلا میں جو آیا تو علی کے بیٹے نے پانی نہیں دیا۔ مولا میں سمجھ گیا ہوں آپ کو مدینے واپس نہیں چلنا، مولا میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو واپس نہیں چلنا۔ ہاں 7 تاریخ کے بعد خیموں میں پانی نہیں ہے۔ 10ویں کا روز چڑھا، لاشوں کے بل لاشیں آنے لگی۔ ایک متواصل کے ٹائم کربلا سے ایک آواز آئی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ یہ آواز زینب کے کانوں میں گونجی۔ کیا اماں فضا جاؤ میرے بھیا کو کہو یہ غربت کا نعرہ ہے، ابھی میں زینب زندہ ہوں۔ نوجوانوں کائنات میں نعت دہلی 2 سنے پڑھا تھا، کائنات میں نعت دہلی 2 سنے پڑھا، حل من ناصر ینصرنا 2 سنے پڑھا تھا، حل من ناصر ینصرنا علی نے پڑھا تھا جنگ صفین میں، حسین نے پڑھا تھا کربلا میں۔ لیکن بڑا فرق ہے، جب جنگ صفین میں علی نے پڑھا تھا حل من ناصر ینصرنا تو 12,000 لشکر نے تلواریں پھینک دی، کہا مولا پارے ہمارے سر قلم کرو، پھر نعرہ لگاؤ۔ میرے دوستوں میں کہتا مولا علی تو بڑا خوش نصیب ہے، آپ کے پاس 12,000 لشکر موجود ہے۔ ارے حسین کے پاس سجاد کے سوا اور کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ جب کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا تو جناب زینب نے جناب فضا کو کہا اماں میرے بھائیا کو کہو کہ یہ غربت کا نعرہ نہ لگا، یہ غربت کا نعرہ نہ لگائے۔ حسین آیا، بہنوں کو سلام کیا، جناب فضا کو اماں کا سلام کیا، ہاں جناب سید سجاد کو الوداع کیا۔ لیکن 2 ہستیاں حسین کے ساتھ ہیں، دائیں زینب ہے، بائیں سکینہ ہے۔ حسین گھوڑے کے قریب آیا اور کہا گھوڑا چلو وہ جگہ دکھاؤں جہاں میں گروں گا۔ گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا ایسے نہ کہو رات آپ کی ماں آئی تھی، یا مولا رات گزر چکی تھی، کالے برقعے والی بھی آئی، دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالی اور کہا گھوڑا پہچانو میں حسین کی ماں جا رہا ہوں جس نے 3 مرتبہ اپنی چادر میں تجھے تانا کھلایا تھا۔ گھوڑا چلو وہ جگہ دکھاؤں جہاں میرا حسین گرے گا۔ حسین نے کہا گھوڑا پھر کیا ہوا؟
مولا کیا ہونا تھا؟ اگر امتحان ہوتا تو قیامت آ جاتی. مولا آپ کی ماں ایک نشیبی زمین پر لے کر آئی اور اپنی سر سے چادر اٹھا کر اسی زمین کو بالوں سے صاف کرنے لگی. اسی زمین کو بالوں سے صاف کرنے لگی اور مجھے کہا گھوڑا میرے حسین کو آستہ اتارنا کہیں زخم نہ لگ جائے. میں نے حسین کو چکیا پیس کر مالا ہے. میرے حسین کو آستہ اتارنا, میرے حسین کو آستہ اتارنا. میرے دوستو اب حسین گھوڑے پہ سوار ہوا. اب حسین گھوڑے پہ سوار ہوا. یہ صحیح سوار ہوا 2 قدم آگے بڑھے یا گھوڑا پھر ٹھہر گیا. حسین پھر گھوڑے سے اترے, دیکھا گھوڑے کے سموں میں سکینہ لپٹی ہوئی ہے. سکینہ کو سینے سے لگایا, سکینہ کو سینے سے لگایا, سکینہ کو سینے سے لگایا اور ایک آواز یا اللہ یا اللہ. جب میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا تو دعائیں مانگتا تھا کہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے سینے سے الگ رہو. یا اللہ وہ دعاؤں کا اثر تو نے سکینہ کی صورت میں دیا. یا اللہ آج تمہاری محبت سکینہ کو یقین بنا کے جا رہا ہوں. جناب سکینہ نے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا سفر پر جا رہا ہوں. سفر کا نام ہے. کہا بابا چچا عباس نے بھی یہی کہا تھا, بھیا اکبر نے بھی یہی کہا تھا, بھیا قاسم نے بھی یہی کہا تھا. حسین نے کہا سکینہ جاؤ, سکینہ جاؤ, آج کے بعد بھائی سے ضد نہ کرنا, آج کے بعد اپنی امی کے ساتھ ضد نہ کرنا, پھوپھیوں کے ساتھ ضد نہ کرنا. جہاں چاہے وہاں سو جائے, جہاں کہے وہاں سو جانا, اور آج کے بعد اپنی امی کے ساتھ سونا. امی کا نام آیا. سکینہ نے دونوں باہیں بابا کے گلے میں ڈالی. بابا امی کے ساتھ تو بھیا سے سوتا, میں تو آپ کے ساتھ ہوتی ہوں بھیا. بابا میں تو آپ کے ساتھ ہوتی ہوں, امی کے ساتھ تو بھیا سے سوتا ہے. حسین نے کہا سکینہ آج کے بعد قیامت تک اصغر میرے ساتھ ہوئے گا, اگر میرے ساتھ ہوئے گا. میرے دوستو آج ہی وہ چلے زینب موجود ہے. یہ وہ جگہ ہے. سنا تو کہتی ہے کہ زینب باہر کھڑی تھی, میں تو کہتا ہوں اور بھی جگہ نہیں تھی, سکینہ بھی ساتھ تھی. جناب زینب کو کہا پھوپھی اماں مجھے اجازت دو میں بابا کو بچاؤں. پھوپھی اماں مجھے اجازت دو میں بابا کو بچاؤں. کہا بیٹے آپ بابا کو کیسے بچائیں گے؟ کہا پھوپھی اماں بابا نے مجھے ایک دن بتایا تھا کہ ایک مرتبہ یہودیوں نے میرے نانا رسول کو بازار میں پکڑ لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم آپ کو قتل کریں گے. لیکن یہ خبر جب میری تہذیب سما کو پہنچی تو سب چادر کر کے بازار میں آئی تھی اور یہودیوں کو کہا تھا یہودیوں کو محمد کی اکیلی بیٹی میرے بابا کو قتل نہ کرنا. تو یہودیوں نے میرے نانا کو چھوڑ دیا تھا. میں بھی شمیر کو کہوں گی شمیر میں حسین کی چھوٹی بیٹی ہوں, میرے بابا کو چھوڑ دے. ہاں ہو سکتا ہے میرے بابا کو چھوڑ دے. ہاں اب خود شمیر راوی ہے. اور یزید نے پوچھا تھا حسین کو کیسے قتل کیا؟ آج جب میں نے خنجر چلایا میں نے دیکھا 4 سال کی بڑی ہوئی ہے اور مجھے کہا شمیر مجھے پہچانو میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں, حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. تو شمیر نے کہا کہ میں نے سکینہ کو کہا جاتی ہو یا میں تجھے بھیجوں. یزید نے کہا شمیر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے بڑا ظلم کیا. سکینہ بابا کے گردن پر گردن رکھا اور کہا شمیر پہلے مجھے قتل کر پھر میرے بابا کو قتل کر, شمیر پہلے مجھے قتل کر پھر میرے بابا کو قتل کر. یزید نے پوچھا شمیر پھر تو نے کیا کیا؟ کہا یزید میں نے بڑا ظلم کیا. میں نے 4 سال کی بچی میں ہاتھ ڈالا, میں نے 4 سال کی بچیوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا. اب جو تبری میں وہ جملہ نہیں پڑھوں گا, میں نے بچی کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور ایسا چکا دیا کہ میں نے دیکھا سکینہ 3 مرتبہ گری پھر اٹھی اور کربلا کے میدان میں دوڑنے لگی. ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا, ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا. نوجوان کام تھا جو حسین کو بچائے. یا اللہ ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو. یا اللہ ہماری آج کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول المصطفیٰ فرما. یا اللہ یہ مومن بیچارے جو دور دور سے حسین کو رونے کے لیے آتے ہیں ان کے دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر.
یا اللہ یہ مومن جو مومن نیک تمنائیں لے کر حسین کی مجلس میں آیا ان کی بڑی زندگی عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد عالم خدمت کا جو مومن مومنات سادات غیر سادات یا اللہ بیمار ہیں ان کو صفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما.